دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک آپ کی اطلاع کے لیے، اسلام آباد میں لگی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدت میں خاتون سے شادی کر لیتا ہے اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں، اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں. صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور کو رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف اسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا، کیا کہیں؟ دیکھیں، تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا. ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے، تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک، اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں، تو ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ اس حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جھوٹا ہو، ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، دانی بھی ہو اور غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی اطاعت کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو سارے الزام لگائے ہیں یہ جب ثابت ہو جائے تو پھر تو حلال نہیں ہے، لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ تو اس کے اوپر سراسر الزام ہے. بھائی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں. اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے آسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کے فرانس میں جا کر پریس کانفرنسیں کی ہیں. اس نے عشاقان رسول کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں 53 لوگوں کو شہید کروایا ہے. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں. اس نے کرتارپور کی راہداری قادیانیوں کے لیے کھولی ہے. یہ بہت لمبا کیس ہے، آپ اس کے بنیادی اس کے اوپر آئے جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے. یہ تو اس کے ذاتی معاملات ہیں نا، ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے. مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے سارا کام کیا، اس کے تناسب میں کہ لوگوں کو گرفتاری کرنی پڑی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مقافاتی عمل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بھی ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کیا تھا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح؟ جی بالکل، یہ مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی قوم